اپنے قیمتی وقت میں سے چند منٹ اس روحانی اور نورانی مجلس کے لیے اگر آپ بھائی تشریف رکھیں اور وقت کی قربانی پیش کریں تو اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی خوب رحمتیں نازل فرمائے گا۔ وقت بھی اللہ کی عطا ہے۔ ساری زندگی میں سے بہترین وقت وہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے صرف کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ آپ میرے بھائی اپنے چہرے میری طرف رکھیں، نیند کو الوداع کر کے پوری محبت کے ساتھ پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے چند موتی سماعت فرمائیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا گھرانہ مبارک ہے۔ ازواج مطہرات نے، امہات المومنین نے آپ سے خرچ اخراجات کا مطالبہ کیا کہ ہمارے گھر میں کافی تنگی ہے، گزر اوقات بہت مشکل ہے، ہمارا نان و نفقہ جو ہے اس میں اضافہ کیا جائے، زیادہ کیا جائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ مطالبہ بہت ہی ناگوار گزرا، زیادہ ہی ناپسند آیا۔ آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسائہ شہرن، اتنا آپ نے ناپسند کیا کہ اپنی ازواج سے، امہات المومنین سے پورا 1 مہینہ آپ الگ تھلگ ہو گئے۔ شریعت میں اس کو کہتے ہیں ایلا، ایلا کہ خامن جو ہے اپنی بیوی سے الگ ہو گیا، 1 مہینہ تک آپ نے علیحدگی اختیار فرما لی۔ پھر اللہ پاک نے سورۃ الاحزاب 21ویں پارے کے آخری رکوع نازل فرمایا۔ یا ایھا النبی، اے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، قل لازواجک، اپنی ازواج کو کہہ دو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تمہیں دنیا کی زینت چاہیے، دنیا کی زندگی چاہیے، فتعالین، پس آؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، دنیا کا سامان تمہیں دے دیتا ہوں اور اپنے گھر سے فارغ کر دیتا ہوں، جاؤ اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو۔ سب سے پہلے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، تم بھی اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو، اپنے معاملے میں جلدی نہ کرنا، جاؤ مشورہ کر لو۔ اللہ اور اس کا رسول اور آخرت چاہیے یا دنیا کی زینت چاہیے؟ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے یہی جواب دیا، انی اختار اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، میں اللہ کو چاہتی ہوں اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو۔ اسی طرح تمام ازواج مطہرات نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ ہم اللہ کو چاہتی ہیں، اللہ کے رسول کو اور آخرت کو، اور وہ جو مطالبہ تھا کہ ہمیں خرچہ زیادہ چاہیے، اس کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کے اندر کی جو حالت ہے کھانے کے متعلق، حدیث پاک میں آتا ہے، ما شابع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم منذ قدم المدینۃ 3 لیال، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام 10 سال مدینہ پاک میں رہے ہیں،
10 سال میں کبھی بھی 3 دن ایسے نہیں آئے مسلسل 3 دن کہ آپ کے گھر میں کھانا موجود ہو. ایک دن کھانا ہے تو دوسرے دن کوئی نہیں، اگر 2 دن ہے تو تیسرے دن کوئی نہیں. 3 دن مسلسل کبھی نہیں آئے 10 سال میں کہ گھر میں کھانا موجود ہو. اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے ما اقل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقلتین فی الیوم، کبھی ایسا نہیں ہوا کبھی بھی کہ آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے ایک دن میں 2 دفعہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو. ایک وقت کھانا ہے تو دوسرے وقت کا ہے ہی کوئی نہیں. 2 دن ایک دن میں 2 مرتبہ کبھی بھی پیٹ بھر کر نہ آپ نے نہ آپ کے گھر والوں نے کھانا کھایا. اور 3 مہینے اس طرح گزر جاتے کہ آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال ہوا کہ پھر آپ کا کھانا کیا ہوتا تھا؟ تو فرمایا الاسودان، 2 چیزیں، التمر الماء، کھجور کھا لیتے اور پانی پی لیتے. ان 2 چیزوں پر کئی مہینے گزر جاتے. اور ہر حال میں اللہ پاک کی تعریفیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. آپ نے بڑی محبت کی ہے اور اس مجلس کو سجایا ہے. آؤ ذرا حدیث کا ایک بڑا ہی پیارا موتی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. حدیث پاک میں حدیث پاک ایک ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور اس میں کل 5 باتیں ہیں. 5 باتیں اپنے دائیں ہاتھ پہ گنتے چلے جائیے. نمبر 1 فرمایا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے کن واریا تکن عبد الناس. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، حج کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے. فرمایا جو آدمی حرام سے بچ گیا، حرام سے، تکن عبد الناس، سب سے بڑا عبادت گزار یہ ہے. باقی بھی سارے عبادت میں ہیں، نماز والا بھی، حج والا بھی، عمرے والا بھی، روزے والا بھی. فرمایا کن واریا، حرام سے بچ جا، تکن عبد الناس، سب سے بڑا عابد یہی ہے جو حرام سے بچ گیا ہے. نمبر 2 کن قانع، اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پہ راضی ہو جا. اللہ پاک نے کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو تھوڑا دیا ہے، کسی کو بہت ہی تھوڑا دیا ہے، کسی کو بہت زیادہ دے دیا ہے. جتنا میرے مقدر میں ہے مجھے مل چکا ہے. جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جا، راضی ہو جا. یا اللہ میں راضی ہوں. کن قانع تکن اشکر الناس. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر آدمی اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن جو آدمی اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہو گیا، سب سے بڑا شکر گزار یہ ہے، سب سے بڑا شاکر یہ ہے. تیسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، احب للناس ما تحب لنفسک تکن مومنا. لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اپنے لیے میں کیا چاہتا ہوں؟ مجھے صحت ملے، مجھے ایمان ملے، مجھے عزت ملے، مجھے رزق ملے. تو دوسروں کے لیے بھی یہی بات پسند کرو، تکن مومنا، مومن بن جاؤ گے. یہ مومن کی نشانی ہے. مومن یہ نہیں چاہتا میں عزت میں رہوں، میرا بھائی بے عزتی میں رہے، نہیں. چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی، احسن الی جارکا تکن مسلمہ. اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کر، تو مسلمان بن جائے گا. پانچویں اور آخری بات جو اس حدیث پاک میں ہے، ولا تکثر الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلوب. زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسا نہ کرو. زیادہ ہنسنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. جب دل مردہ ہوتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟
سن لو بھائیو، سنو ذرا، جب دل مردہ ہوتا ہے تو پھر آدمی آخرت کے نفع اور نقصان سے غافل ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے، دل مردہ ہونے سے آخرت کے نفع اور نقصان سے غافل ہو جاتا ہے۔ جب دل مردہ ہو جائے اس کو زندہ کرنا ہے۔ زندہ کرنے کے دو طریقے ہیں، کثرت و تلاوت القرآن، زیادہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے، و کثرت و ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے، جو مردہ دل ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ 5 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ حرام سے بچ جا، سب سے بڑا عابد ہوگا، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا، سب سے بڑا شاکر ہوگا، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے پسند کر، مومن بن جائے گا، اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کر، مسلم بن جائے گا۔ زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے، دل مردہ ہو جائے تو آخرت کے نفع اور نقصان سے غافل ہو جاتا ہے۔ حضرات، ایک صحابی رسول تھے، ان کا نام تھا حضرت حکیم، حضرت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح بخاری شریف میں واقعہ ہے، آ کے نبی کریم سے سوال کیا، آپ نے عطا فرمایا، 1 بار 2 بار 3 بار، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، یا حکیم ان ھذا المال خضرۃ حلوہ، یہ جو دنیا کا مال ہے نا بڑا میٹھا ہے، بڑا میٹھا ہے اور بڑا سرسبز ہے، بڑا سبز ہے، بڑا میٹھا ہے، لیکن حکیم یاد رکھ کسی سے سوال نہ کیا کر، سوال نہیں کرنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ سوال نہیں کرنا، حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کا یہ معمول بن گیا۔ آپ سواری پہ بیٹھے ہیں، اپنے ہاتھ سے لاٹھی گر پڑی ہے، آپ نے کسی کو نہیں کہا میری لاٹھی پکڑا دو، خود سواری سے نیچے اترے، اپنی لاٹھی پکڑی اور دوبارہ سوال ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی خلافت کا وقت آیا، آپ نے حضرت حکیم کو بلایا، آؤ تمہارا وظیفہ ہے لے لو۔ حضرت حکیم رضی اللہ عنہ نے اس وظیفے کا انکار کر دیا۔ حضرت عمر کا دور آیا، انہوں نے بھی پیش کیا، حکیم اپنا وظیفہ لے لو، آپ نے انکار کر دیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت حکیم کو فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ واقعہ صحیح بخاری شریف میں ہے، کسی سے سوال نہیں کرنا، آپ نے پھر ساری زندگی کسی سے سوال کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انصاری صحابہ، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی طرح سوال کیا، آپ نے عطا فرما دیا، دوسری بار تیسری بار، پھر آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں انصاری صحابہ کو، فرمایا وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے، لوگوں سے، یغنہ اللہ، اللہ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَصَبَّرْ یصبرہ اللہ، جو صابر بننا چاہے اللہ اسے صابر بنا دیتا ہے، صبر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ وَمَن يَسْتَغْنِ وَمَن يَسْتَعِفَّ یعفہ اللہ، جو سوال سے بچنا چاہے، میں نے سوال نہیں کرنا، اللہ پاک اسے پھر سوال سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ عزیز بھائیو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک سوالی آیا، آپ نے اسے محنت مزدوری کا حکم ارشاد فرمایا، فرمایا لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، اپنی رسی پکڑ لے، اپنی رسی پکڑ لے، فَيَحْتَدِبَ، لکڑیوں کا گٹھا لے کر آئے، مانگنا نہیں، سوال نہیں کرنا، اللہ پاک نے جو دیا ہے میرے نصیبوں میں مجھے مل چکا ہے۔ رسی پکڑے، لکڑیوں کا گٹھا لائے، اسے فروخت کرے، اللہ پاک نے جو اس کے رزق میں مقدر لکھا ہے وہ اسے عطا فرمائیں گے۔
اس سے بہتر ہے ایس الناس کہ لوگوں سے سوال کرے۔ آج آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہر مسجد میں جب نماز ہوتی ہے، نماز کے فوراً بعد 2 4 6 آدمی کھڑے ہو کر واویلا شروع کر دیتے ہیں، شور مچاتے ہیں۔ شریعت نے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ اپنے ہاتھ میں رسی پکڑے، لکڑیوں کا گٹھا لائے، اسے فروخت کرے۔ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے، کوئی اس کو دیتا ہے یا اس کو نہیں دیتا۔ تو عزیز بھائیوں، شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے محنت کریں، مشقت اور مزدوری، اور جو اللہ پاک نے دیا ہے نا اس پہ راضی ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔